یہ دنیا ہمیشہ طاقت کی کشمکش کا میدان رہی، جہاں کبھی جنگوں کے شعلے بڑکتے ہیں تو کبھی سفارتکاری کے نرم جملے بکھرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بڑی طاقتیں آمنے سامنے آئیں، دنیا نے تباہی کے دہانے پہ جا کے سانس روکی، لیکن پھر کسی نہ کسی پل پر مذاکرات کی میز بچھی۔ وہی دشمن جو ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلے تھے، ہاتھ میں لا بیٹھے۔ امریکہ اور روس کی کہانی بھی ایسی ہے، سرد جنگ کی برفانی تلخیوں سے لے کر پس پردہ معاہدوں تک، ایک ایسا کھیل جہاں کبھی نظریات نے تقسیم کیا تو کبھی مشترکہ مفادات نے قریب کر دیا۔ وہی امریکہ ہے جو کبھی ویتنام میں روس کی حمایت یافتہ جنگجوؤں سے برسر پیکار تھا، تو کبھی افغانستان کے پہاڑوں میں مجاہدین کو ہتھیار فراہم کر رہا تھا تاکہ سوویت یونین کو کمزور کرے۔ لیکن جب حالات پلٹے اور وقت کی گرد میں نظریات کی سختی دھندلا گئی تو یہی امریکہ ماسکو کے ساتھ معاہدوں کی راہ دیکھنے لگا۔ پابندیوں اور جنگ کی دھمکیوں سے لے کے خفیہ سفارتی رابطوں تک، واشنگٹن ہمیشہ ایک ہی حکمت عملی اپناتا رہا تھا: جب دشمن بہت قریب ہو جائے تو اسے دوست بنانے کی کوشش کرو، اور جب دوست طاقت پکڑ لے تو اسے محدود کرنے کے طریقے سوچو۔ یہی کہانی آج بھی دہرائی جا رہی، کبھی سخت پابندیاں، کبھی مشترکہ معاہدے، کبھی خفیہ مذاکرات اور کبھی عالمی فورمز پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش۔ لیکن سوال ہمیشہ وہی رہتا ہے کہ کیا طاقت کے اس کھیل میں واقعی کوئی مستقل دشمن یا دوست ہوتا ہے، یا سب کچھ صرف وقتی مفادات کی بساط پر چلنے والے مہرے ہوتے ہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ماسکو میں شہ سرخیوں کو دیکھ کر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ روسی قیادت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والی طویل گفتگو کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ روسی اخبار ازویٹسیا نے لکھا کہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے پوٹن اور ٹرمپ نے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کر لیا۔ ایک اور اخبار دعویٰ کر رہا تھا کہ پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان سب سے طویل فون کال کے بعد روس نے ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محض ایک گفتگو کے بعد روس میں یہ فتح کا جشن کیوں منایا گیا؟ شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر روسی میڈیا اسے اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اس طویل فون کال کے باوجود صدر پوٹن پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکا، نہ ہی انہیں یوکرین یا امریکہ کے لیے کوئی رعایت دینے پر آمادہ کیا گیا۔ اس کے برعکس صدر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 30 دن کی فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی تجویز کو صاف مسترد کر دیا۔ حیران کن طور پہ امریکی انتظامیہ نے روس پر سخت پابندیوں کی دھمکی دینے کے بجائے صدر پوٹن کے رویے کو سراہنے کا رویہ اپنایا۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ ان کے مشیر سٹیو وٹکاف نے بھی اس گفتگو کو سراہتے ہوئے کہا کہ میں صدر پوٹن کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے فون کال میں جو کچھ کہا وہ ان کے ملک کو ایک حتمی امن معاہدے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ روس نے نہ صرف غیر مشروط جنگ بندی سے انکار کیا، بلکہ پوٹن نے امن کے لیے اپنی شرائط واضح طور پہ پیش کر دی ہیں، جو امریکہ اور یوکرین کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ان شرائط میں یوکرین کے لیے مغربی امداد کا مکمل خاتمہ اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کے عمل کو روکنا شامل ہے، جو ایک ایسی حکمت عملی کے طور پہ دیکھی جا رہی ہیں جس کا مقصد یوکرین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین اس پہ راضی ہو جائے گا؟ یہ انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ کو روس اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ ان شرائط کو مانا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا امریکہ یوکرین پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ ان شرائط پہ عمل کرے؟ اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ آیا روس صدر ٹرمپ کو اس بات پہ قائل کر لے کہ ماسکو کے ساتھ بہتر تعلقات یوکرین کا دفاع کرنے سے زیادہ سود مند ہے۔ اسی پیغام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے روسی حکام امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت پہ مسلسل معاشی اور مالی فوائد گنوا رہے ہیں، اور یہ باور کروا رہے ہیں کہ اگر دونوں ممالک مشترکہ منصوبوں پر کام کریں تو کس طرح دونوں کو زبردست فائدہ ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ولادیمیر پوٹن نے امریکہ اور روس کے درمیان ایلومینیم پروڈکشن اور نایاب معدنیات پہ شراکت داری کے امکان کا ذکر کیا، اور یہ پیغام واشنگٹن تک پہنچایا گیا۔ منگل کو جو ایک انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، اس میں یہ کہا کہ امریکہ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور یہ کہا کہ ہم روس کے ساتھ زیادہ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس نایاب معدنیات سمیت ایسی اشیاء ہیں جو ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ہے، ایسی چیزیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں۔ ماسکو اس امید میں ہے، اور شاید اس کا اندازہ بھی لگا رہا ہے کہ ٹرمپ روسی معیشت اور اس کے قدرتی وسائل کے ساتھ تعلقات کو یوکرین کے لیے کسی سخت جنگ بندی معاہدے سے زیادہ اہمیت دیں گے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے روسی حکومت کے حامی ازویٹسیا اخبار نے بھی نمایاں کیا، گویا یہ پیغام صرف امریکی قیادت ہی نہیں بلکہ عالمی سطح تک پہنچایا گیا ہو۔ ازویٹسیا اخبار نے واضح کیا ہے کہ ماسکو کی حکمت عملی یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات کو اتنا فائدہ مند بنایا جائے کہ اس کا خاتمہ خود امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ اور یہ حکمت عملی صرف سفارتی نہیں بلکہ ایک اقتصادی حربہ ہے جس کے ذریعے روس اپنے مفادات کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ ایک ہفتہ پہلے جب یوکرین نے غیر مشروط جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا تھا تو امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ اب فیصلہ روس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب جبکہ صدر پیوٹن اس ڈیل کو مسترد کر چکے ہیں اور اپنی شرائط واضح کر چکے ہیں اور روس نے چالاکی سے یہ گیند واپس امریکہ کے کورٹ میں ڈال دی ہے، روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری رہیں گے، چاہے وہ یوکرین کے معاملے پر ہوں یا دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پہ۔ لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ ہی یہ طے کرے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اور امریکہ کس حد تک روسی شرائط کو قبول کرتا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کی تاریخ تلخیوں اور مفاہمت کے درمیان جھولتی رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دونوں نے جرمنی کے خلاف اتحاد بنایا تھا، لیکن جنگ کے بعد سرد جنگ کی رقابت شروع ہو گئی تھی، جہاں دونوں نے ایک دوسرے پر پراکسی جنگیں لڑ کے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ کیوبا میزائل بحران جیسے لمحات آئے جب دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پہ پہنچی، لیکن سفارتی کوششوں سے تصادم ٹل گیا۔ افغان جنگ میں امریکہ نے روس کے خلاف مجاہدین کی حمایت کی، جس نے سوویت معیشت کو مزید کمزور کیا اور بالآخر سوویت یونین کے انہدام میں کردار ادا کیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد کچھ عرصے کے لیے تعلقات میں نرمی آئی اور روس نے جمہوریت کی طرف قدم بڑھایا اور نیوکلیئر معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں نے تعاون بھی کیا اور بین الاقوامی خلائی تحقیق میں بھی شراکت داری دیکھنے کو ملی، لیکن 2014 میں کرائمیا پر روسی قبضے کے بعد امریکہ نے سخت اقتصادی پابندیاں لگا دی، جس نے تعلقات کو پھر خراب کر دیا۔ یوکرین جنگ کے دوران یہ تلخیاں مزید بڑھیں اور امریکہ نے روس کے خلاف سخت پابندیاں اور عسکری دباؤ برقرار رکھا۔ اگر مستقبل میں قربتیں بڑھتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ اقتصادی اور توانائی کے مفادات ہو سکتے ہیں۔ روس کے پاس قدرتی وسائل اور توانائی کے بڑے ذخائر موجود ہیں جنہیں امریکہ اور یورپ اپنی صنعت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہے تو اسے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دونوں ممالک اگر سفارتی مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو معاشی اور سیکیورٹی کے میدان میں تعاون کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب سیاسی قیادت کے فیصلوں اور عالمی حالات کے اوپر ہے۔ جب امریکہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ شدید تنازع میں الجھتا ہے، تلخیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو وہ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے مختلف سفارتی، اقتصادی اور سیکیورٹی اقدامات کا سہارا لیتا ہے۔ سب سے پہلے پس پردہ سیکیورٹی اقدامات ہوتے ہیں۔ پس پردہ مذاکرات اور خفیہ سفارتی چینلز استعمال ہوتے ہیں تاکہ براہ راست تصادم سے بچا جائے اور کسی بھی ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کی جائے۔ جیسے سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہاٹ لائن قائم ہوئی تھی تاکہ غلط فہمیوں کو فوری طور پہ دور کریں۔ دوسری حکمت عملی اقتصادی مفادات پہ مرکوز تھی، جہاں پابندیوں اور تجارتی مراعات کے امتزاج سے دوسری طاقت کو مذاکرات پہ آمادہ کیا جاتا تھا۔ چین کے ساتھ تجارتی کشیدگی کے باوجود امریکہ نے کئی بار تجارتی معاہدے کیے تاکہ دونوں ممالک کی معیشتوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح روس کے ساتھ توانائی اور اسلحے کے کنٹرول کے معاہدے ہوئے تاکہ سفارتی راستہ کھلا رہے۔ تیسرا طریقہ عالمی اداروں اور اتحادیوں کے ذریعے دباؤ اور تعاون کا متوازن استعمال ہوتا ہے۔ جب امریکہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ تناؤ کم کرنا چاہے تو وہ اقوام متحدہ، نیٹو یا دیگر بین الاقوامی فارمز کے ذریعے رابطے بڑھاتا ہے اور مشترکہ چینل جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی، دہشت گردی یا عالمی تجارتی نظام پہ مل کے کام کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ آخر میں عوامی سفارتکاری ایک اہم کردار ہوتا ہے، جہاں ثقافتی اور سائنسی تبادلوں، کھیلوں کی سفارتکاری، اعلیٰ سطح سرکاری دورے، اس کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ تعلقات کو معمول پہ لایا جا سکے۔ اور تاریخ میں دیکھا گیا کہ جب بھی امریکہ نے کسی بڑی طاقت کے ساتھ کشیدگی ختم کرنا چاہیے تو اس نے سخت پالیسیز کے ساتھ مذاکرات کیے، اقتصادی مفادات اور عالمی تعاون کو بروئے کار لایا گیا جس سے تعلقات میں بہتری آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ملانے کی اگر اس وقت پوزیشن کے اندر ہیں تو کتنی مضبوطی اور گرمجوشی سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔